السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ قرآن کی آیات کی روشنی میں حلال جانوروں کی قربانی کا یعنی ذبح کرنے کا حلال طریقہ، یعنی کون سا طریقہ حلال ہے، اس کو میں قرآن کی آیات سے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ کیونکہ جب بھی میں پاکستان سے باہر ان ممالک میں جاتا ہوں جہاں پر مسلمان رہتے ہیں، اور ان لوگوں کو میں نے ہمیشہ یہ ڈسکشن میں ہمیشہ یہ پایا ان باتوں کو سوال کرتے ہوئے کہ کیا یہ جانور جو ہم گائے بکری اور یہ مرغی وغیرہ وغیرہ جو وہاں ملتی ہے وہ کیا حلال ہے یا حرام ہے؟ کیونکہ اس کے لیے وہ ہمیشہ میں نے دیکھا لوگوں کو کہ بہت کنفیوز ہیں، اور اس کے لیے وہ ہمیشہ حلال کے لیے کوئی حلال گوشت خریدنے جاتے ہیں، اور کئی کلومیٹر بھی ایسا ہمیں کچھ دوستوں نے بتایا کہ وہ جا کر وہ خرید کے لاتے ہیں، تو ان کے لیے عام دکانوں سے وہ نہیں خرید سکتے، تو اس کے لیے وہ ہمیشہ طریقہ کار بتاتے ہیں کہ یہ جو طریقہ کار ہمارے یہاں جو رائج ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کو ذبح کرنے سے پہلے ہم اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کو کھاتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک بہت بات مشہور ہے، لیکن کیا یہ قرآن مجید کی آیات میں کوئی اور اس کے علاوہ الٹرنیٹ طریقہ بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ تو اس کو ڈسکس کرنے کے لیے، اور میں ہمیشہ اپنے جو دوست حضرات ہیں جب بھی میں باہر جاتا ہوں ان سے ڈسکس بھی کرتا ہوں، اور بڑی ان کو سمجھ میں بھی آتی ہے بات، اور ہمیشہ میں قرآن کی آیات سے ڈسکس کرتا ہوں، تو وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیا قرآن مجید کے اندر کوئی الٹرنیٹ طریقہ ہے اس کے علاوہ۔ تو میں اس کو پہلے تو آیت آپ کو پڑھوں گا، سورہ مائدہ 5 آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو پورا کرو عقود، کہتے ہیں کانٹریکٹ جو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہوا ہے اس کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیا گیا تمہارے لیے بہیمۃ الانعام، انعام کہتے ہیں جانوروں کو، کیٹل، اور بہیمہ کہتے ہیں لائف سٹاک، کیٹل بہیمہ کہتے ہیں لائف سٹاک، تو بہیمۃ الانعام اللہ نے حلال کیا، یعنی لائف سٹاک کیٹل اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیے ہیں۔ لائف سٹاک کیا ہوتے ہیں؟ لائف سٹاک وہ جانور ہیں جس کی پوری دنیا میں فارمنگ ہوتی ہے کھانے پینے کے لیے، اس میں سوائے سور جو ہے اس کی بھی فارمنگ ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں حرام کیا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کے علاوہ باقی تمام لائف سٹاک کیٹل جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہیمہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈفرینشیٹ کیا ہوا ہے باقی جانوروں کو، جو درندے کہلاتے ہیں جو کہ لائف سٹاک نہیں ہیں، اس کو لفظ بہیمہ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو سیگریگیٹ کر دیا، یعنی ان کا تو حلال کی کوئی بات ہی نہیں ہے، حلال صرف وہ ہیں جو بہیمۃ الانعام ہے، لائف سٹاک کیٹل جو ہے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے الا ما یتلی علیکم، سوائے جو تلاوت کیا جاتا ہے اوپر تمہارے، غیر محل الصید وانتم حرم، اس کے علاوہ جو تم احرام میں ہو، جو صید اللہ تعالیٰ نے، کہتے ہیں صید کہتے ہیں ہنٹنگ یعنی شکار کو کہتے ہیں، تو شکار اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہوا ہے، سوائے یعنی وہ حلال کیا ہوا ہے سوائے احرام کی حالت کے علاوہ، یعنی احرام کی حالت میں اگر آپ شکار کریں گے تو وہ حرام ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ وہ حکم کرتا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے۔ تو یہ پوری آیت میں نے پڑھی ہے صرف سمجھانے کے لیے کہ اس میں دو امپورٹنٹ پوائنٹس ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ایک تو اللہ نے حلال کیا ہے بہیمۃ الانعام کو، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ بہیمۃ الانعام، بہیمہ ایک الگ ورڈ ہے، انعام جو ہے وہ الگ ورڈ ہے، تو اللہ نے جانور وہ حلال کیے ہیں جو بہیمہ ہیں، یعنی لائف سٹاک اینیملس۔ ایک تو یہ بات کیٹاگوریکلی اللہ تعالیٰ نے علیحدہ کر دی ہے۔ اب دوسری بات اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ صید جو ہے یعنی شکار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہوا ہے۔ اب شکار ظاہری بات ہے کہ ہم یہ بکری اور جو ہم مرغی اور ان کا تو شکار ہم کرتے نہیں ہیں، تو ان جن جانوروں کا ہم شکار کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہوا کھانے پینے کے لیے۔ اب وہ ہم نے اس کو قرآن مجید کی آیات سے ابھی مزید دیکھنا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو شکار کہا ہے، کیونکہ جو باقی جانور ہیں اس کو کھانے کے لیے اس کو ذبح کرنے کا طریقہ اور شکار کا طریقے کے اندر ظاہری بات ہے بہت بڑا ایک فرق ہے، اور وہ فرق ابھی قرآن کی اگلی آیت سے آپ کو واضح سمجھ میں آ جائے گا، بہت بڑا فرق ہے۔ اور وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ جب فرض کیا کہ ہم ہرن کا شکار کرتے ہیں، تو ہرن کو جب ہم شوٹ کرتے ہیں، یعنی اس کے اوپر جب ہم اپنے اس کو شکار کرنے کے لیے گن اس کو شوٹ کرتے ہیں گن سے،
تو وہ اتنا تیز بھاگتا ہے کہ اس کے بعد وہ شوٹ ہونے کے باوجود بھی جب ہم اس کو ڈھونڈتے ہوئے جاتے ہیں تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر میں جس کنڈیشن میں بھی ہمیں ملتا ہے تو اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ بات آپ سمجھ لیں, ہمیشہ یاد رکھیں. تمام شکاری بھی یہ جانتے ہیں اور شکاریوں سے بھی میری بہت ڈسکشن ہو چکی ہے, میں خود بھی یہ شکار کر چکا ہوں, اس لیے جو چھوٹی برڈز وغیرہ کا. تو اس وجہ سے مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ وہ مر جاتا ہے جانور, اور پرندے بھی مر جاتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اس کو کھاتے ہیں. یہ ایک طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے مطلب اس میں ڈیفائن کیا ہوا کہ یہ حلال ہے. اس میں اور اس میں دیکھیں فرق کیا ہے, دیکھیں دونوں کا فرق اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کی ساری پرابلم جو ہے وہ حل ہو جائے گی. اگلی آیت میں پڑھتا ہوں اس فرق کو سمجھانے کے لیے کہ شکار کی صورت میں ہمارا جو جانور جب ہم جس کو شکار کرتے ہیں اس کی موت آ جاتی ہے, ڈیتھ ہو جاتی ہے, میکسیمم کنڈیشن میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کیا ہوا ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتا بھی دیا ہے کہ وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب اگلی آیت میں دیکھیں سورہ مائدہ 5 آیت نمبر 95. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا صید وانتم حرم, اے ایمان والو تم نہیں قتل کرو شکار جب تم ہو احرام میں, یعنی جب تم احرام میں نہیں ہو تو تم شکار کا قتل کر سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ شکار حلال کیا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ احرام کی صورت میں تم اس کا قتل مت کرو, یعنی حلال ہے وہ تمہارے لیے لیکن احرام میں حلال نہیں ہے. احرام کے علاوہ آپ اس کا قتل کر سکتے ہیں, یعنی اس کی جان لے سکتے ہیں, کھانے پینے کے لیے شکار کو آپ شکار کر سکتے ہیں. تو یہ اگلی والی جو میں نے سورہ مائدہ کی 595 نمبر آیت پڑھی ہے, اس کے اندر یہ بات واضح ہے کہ شکار کا قتل ہو جاتا ہے اور اس کے باوجود وہ حلال ہے اگر ہم احرام میں نہیں ہیں. اب یہ بات اس آیت سے بڑا واضح ہے, اور اس آیت کو آپ جب مکمل جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات مزید سمجھ میں آ جائے گی کہ قتل اگر کر دے گا کوئی شخص تو اس کو اللہ تعالیٰ پھر کیا اس کے لیے آگے بتا رہا ہے کہ اس کا پھر اب اس کو کیا کرنا پڑے گا, کفارہ کیا دینا پڑے گا, وہ سارا اس آیت کے اندر لکھا ہوا ہے. لمبی آیت ہے, اس کے اندر پوری بات لکھی ہوئی ہے, لیکن آپ لوگ سورہ مائدہ کی 95 نمبر آیت کھول کر پڑھنی ضرور ہے آگے کیا لکھا ہوا ہے. لیکن وہ احرام کی صورت میں اگر کسی نے قتل کر دیا, لیکن ہمیں یہاں سے یہ پتہ چل گیا کہ ایک دوسرا طریقہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ جانور کو پہلے قتل ہو جاتا ہے اور بعد میں ہم اس کو کھاتے ہیں. تو اس کے اندر جب اسی کے اندر آیت کے اندر آپ جب پڑھتے ہیں تو اب مزید میں آپ کو اگلی آیت میں پڑھتا ہوں اس کے لیے. تو اس میں یہ بات لکھی ہے سورہ مائدہ 5 آیت نمبر 4. اب اس سے یہ شکار کرنے کا طریقہ کار دیکھیں ہمارا کیا کیا ہے. ہم اس کو شکار کرتے ہیں, شکار جانوروں کے ذریعے پھر جیسے ہم کتا پالتے ہیں, اس کتے کو ہم ٹرین کرتے ہیں, اور ٹرین کرنے کے بعد جب ہم شکار کرتے ہیں تو کتا وہ اٹھا کے بھی لاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ٹرین کیے ہوئے جو کتے ہوتے ہیں ان کتوں کے ذریعے ہم جب یعنی اس جانور کو وہ ڈھونڈ کر لے کر آتا ہے, اور وہ ڈھونڈتا ہے باقاعدہ, یعنی کتوں کو چھوڑتے ہیں جب شکار ہوتا ہے تو وہ اس کے کتے بھاگتے ہیں اس کے پیچھے, ہرن کے پیچھے, اور وہ ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کہاں پہ جا کے چھپا ہے اور کہاں پر موجود ہے جنگل میں. تو اس کا مقصد بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شکار جو جانور ہم کر رہے ہوتے ہیں, میں نے ہرن کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو شکار کیا جاتا ہے جانور وہ ہرن ہے پوری دنیا کے اندر, اور جس کا میٹ بھی سب سے زیادہ سمجھ لیں ہیلدی ہے اور وہ سب سے زیادہ ٹیسٹی ہے. تو اس کو میں بنیاد بنا کے آپ کو ڈسکشن اس لیے کر رہا ہوں. تو اس کا مقصد میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انتہائی پھرتیلا جانور ہے اور بڑی ڈیفیکلٹ کنڈیشن میں آپ اس کو قابو کر سکتے ہیں. تو جب ہم کتوں کو جو ٹرینڈ کتے ہوتے ہیں وہ اس کو جا کے سرچ کرتے ہیں اور وہ اس کو اٹھا کے بھی لاتے ہیں, اس میں سے یعنی اس کو پکڑ بھی لیتے ہیں جا کے وہ, اور چھوٹے جانوروں کو تو وہ اٹھا کے بھی لے آتے ہیں, خرگوش وغیرہ جو ہیں اس کو اٹھا کے بھی لاتے ہیں. یہ شکاری جو ہیں وہ سب جانتے ہیں اس چیز کو, اور اگر آپ جو لوگ نہیں جانتے وہ آپ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, آپ کو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب اس صورت میں اگلی آیت میں پڑھوں گا سورہ مائدہ 5 آیت نمبر 4, جہاں پہ کہ کتوں کا استعمال ہے یا ایسے جانور جو کہ پرے کرتے ہیں یعنی جو کہ شکار کرتے ہیں ان جانوروں کا بھی یہاں پہ ذکر ہے. لیکن خاص طور سے کتا جو ہے وہ دنیا میں مشہور ترین جانور ہے شکار کے لیے, جس کو سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے شکار کے لیے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک ورڈ بھی استعمال کیا شکار کرنے والوں کو. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہتے ہیں مکلب, عربی میں کہتے ہیں مکلب اور جمع میں کہتے ہیں مکلبین. اور الجوارح لفظ کہتے ہیں کہ وہ جانور جو ہوتے ہیں جو کہ شکار کرتے ہیں, یعنی جو شکار کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ الجوارح لفظ استعمال کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں. اب میں اس کو آیت کو پڑھتا ہوں
سورہ معاہدہ 5 آیت نمبر 4، یسألونک ماذا احل لہم، وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں ماذا احل لکم، کہ کیا ان کے لیے حلال ہے، قل احل لکم الطیبات، کہہ دو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے تمہارے لیے طیبات، طیبات یعنی طیب چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن ہے پوری قرآن مجید میں کہ کیا چیز حلال ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہہ دو حلال کر دیا اللہ تعالیٰ نے طیبات کو، طیب چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں، یعنی آپ کو ہر چیز کو غور کرنا ہے کیا یہ جو میں کھا رہا ہوں کیا یہ میں پی رہا ہوں یہ طیب ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ طیب نہیں ہے، گڈ نہیں ہے، طیب کا مطلب ہے گڈ فار ہیلتھ، اگر وہ آپ کے لیے ہیلتھ کے لیے گڈ نہیں ہے، طیب نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں کی ہوئی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ اللہ نے ڈیفائن کر دیا کہ طیبات جو ہیں وہ حلال ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما علمتم من الجوارح مکلبین، اب یہاں پہ دیکھیں الجوارح اور مکلبین آ گیا ہے، لفظ دو آ گیا جو میں نے ابھی ڈسکس کیا تھا۔ الجوارح کہتے ہیں وہ جانور جو ہوتے ہیں جو کہ شکار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جس میں 99% جو ہے یعنی جو شکار کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جانور جو یعنی 95% اینڈ ابو میں کہوں گا کہ وہ ہے کتا پوری دنیا کے اندر۔ دوسرے جانور کچھ عقاب وغیرہ بھی استعمال ہو رہے ہیں یا وغیرہ وغیرہ جو بھی، اور اس کے علاوہ کوئی شخص اگر کوئی جانور ٹرین کر رہا ہے اور اس سے وہ سمجھتا ہے، جو کہ میری نالج میں بہت زیادہ نہیں ہے اس بات کا کہ کوئی اور جانور اس چیز کے لیے کوئی شخص ٹرین کرے، لیکن ہم ایز اے مسلم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جانور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس کا ذکر کیا ہوا ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے جانور جس کو کہ ہمیں ٹرین کرنا چاہیے۔ اب اس میں اگلے آیت میں لکھا ہوا ہے مکلبین، یہ جو لفظ ہے مکلبین جو لفظ ہے الجوارح مکلبین جو ہے اس کے اندر روٹ اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس کا کلبہ کاف لام بے کلبہ، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور کلبہ جو ورڈ ہے یعنی یہ کلب سے ہے، اور کلب اس کا مطلب ہوتا ہے کتا۔ تو کتے کے اوپر قرآن مجید میں آیات موجود ہیں، لفظ کلب کے اوپر قرآن مجید میں آیات موجود ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، اور مکلب کہتے ہیں اس شخص کو جو کہ کلب کو یعنی کتے کو ٹرین کرتا ہے، اور مکلبین کہتے ہیں جو کتوں کے ٹرینرز ہیں، یعنی کتوں کو ٹرین کرنے والے، چاہے میں کروں چاہے لوگ کریں یا کوئی بھی کرے، اپنے کتوں کو ٹرینڈ کرنا خاص طور سے شکار کے لیے۔ اچھا یہ آگے لکھا ہوا تو علمونہن، تم ان کو تعلیم دیتے ہو، مما علمکم اللہ، جو تم کو علم دیا اللہ نے، تم ان کو کتوں کو تعلیم دیتے ہو، یا اس کے علاوہ کوئی جو الجوارے میں جو اور بہت سے جانور آ جاتے ہیں، یعنی پلورل، اس کے اندر پلورل ورڈ ہے یہ، اور پلورل میں یہ جانور ہیں اس کے اندر، اور اس کے اندر دوسرے جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب آپشن رکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ اگر کوئی اور جانور استعمال کیا کسی نے شکار کے لیے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہوا ہے، تو اس لیے وہاں الجوارے جو پلورل ورڈ ہے یہ۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تم ان کو یعنی ان جانوروں کو علم دے رہے ہو، جو سکھاتے ہو، جو اللہ نے تم کو سکھایا ہے، پھر آگے لکھا فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا، پس کھاؤ جو وہ اس کو پکڑ کے لائیں، علیکم اوپر تمہارے، جو تمہارے پاس پکڑ کے لائیں۔ آگے لکھا ہوا ہے وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور ذکر کرو اللہ کے نام کا اوپر اس کے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب دیکھیں اس کے اندر جو بات سب سے امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ پہلے شکار ہوا، اسی آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، پھر وہ کتے اس کو پکڑ کے لائے، ٹھیک ہے، کتا اس کو پکڑ کے لے کر آیا۔ میں کتے کو مثال اس لیے بتا رہا ہوں، کتا وہ جانور ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے شکار کے لیے۔ کتے کو آپ یعنی اس کو وہ پکڑ کے لا رہا ہے کتا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور ذکر کرو اسم اللہ کے اسم کا ذکر کرو، علیہ اوپر اس کے، بعد میں ذکر ہو رہا ہے، پہلے وہ قتل ہوا ہے، بعد میں بسم اللہ پڑھی جا رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بعد میں پڑھی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں طریقے لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی جو دوسری آیات ہیں سورہ حج کی خاص طور سے، وہاں پر جب آپ قربانی حج میں جا کے کرتے ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت زبردست آیت ہے، اس کے اندر صف میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کھڑے کر کے ان کو، پھر ہم ان کو جو ہے وہ سمجھ لیں ان کا قتل کرتے ہیں، یعنی ان کو ذبح کرتے ہیں، ان کی قربان کرتے ہیں۔ ذبح کا مطلب ہوتا ہے قربان کر دینا، یعنی قربان جو ہے نا کسی کی جان لینا، یعنی قربان کر دینا۔ تو یہ ورڈ جو ہے ذبح جو ہے وہ سیکریفائز ورڈ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سیکریفائز، اور قتل جو ہوتا ہے کسی چیز کا، جیسے انسان قتل ہوتا ہے اس طرح جانور قتل ہوتا ہے، تو یہ اس کی کلنگ کی بات ہو رہی ہے۔ قتل کا مطلب ہے کلنگ ہو جانا،
اور ذبح کا مطلب ہے سیکریفائز ہو جانا، قربان ہو جانا، قربان ہو جانا۔ قربان جو ہے صرف جان کے علاوہ بھی قربان، یعنی جان لینے کے علاوہ بھی لوگ اپنی قربانی دیتے ہیں۔ تو قربان جو لفظ ہے وہ براڈر سینس میں ہے، اور جو قتل لفظ ہے وہ اسپیسیفک سینس میں ہے کہ اس جانور کی جو کلنگ ہو رہی ہے۔ تو اس کے اندر یہ پتہ چلا کہ کلنگ ہوئی، یعنی شکار میں جب جانور کل ہوا تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بعد میں بسم اللہ پڑھوائی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیا ہے کہ حلال جانور جو ہے وہ کسی بھی صورت میں، چاہے آپ پہلے بسم اللہ پڑھیں گے یا بعد میں بسم اللہ پڑھیں گے، دونوں صورتوں میں حلال ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم ہماری جو پریکٹیکل سچویشن ہے۔ فار ایگزامپل میں پاکستان سے لیتا ہوں کہ ہم جب یہ حلال جانور خریدنے جاتے ہیں، ہمارے سامنے یہ جانور حلال جو ہے یہ ذبح نہیں کیے جاتے، بلکہ یہ ذبح ہو کر آتے ہیں، اور یہ مطلب ان کی جان لی ہوئی ہوتی ہے، ان کو ہم جا کے بازار سے خریدتے ہیں جا کے۔ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا جا کے، کبھی ویریفائی نہیں کرتے کہ یہ کہاں پر جا کر ذبح ہوا ہے، کس جگہ پہ ذبح ہوا ہے، کس نے کیا ہے، ذبح کرنے والے کا مذہب کیا تھا، اس نے یہ پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام سچویشن کے اندر یہ جب بھی آپ کے پاس جب آپ گوشت خریدتے ہیں تو آپ ایک تو اس نیت سے جاتے ہیں کہ میں آپ نے حلال جانور خریدا، تو پاکستان میں تو حرام جانور کی جو خرید و فروخت ہے نہیں، تو اس وجہ سے، اور دوسرے ہمارے ہاں کیونکہ میجورٹی جو ہے وہ نام کے مسلمان موجود ہیں، تو اس وجہ سے ہم ان کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم، کیونکہ ہم نے کسی مسلمان کسی مذبح خانے سے آیا ہوگا، اور یہ سب ہم نے ایک اپنی طرف سے سمجھ لیں کہ وہ ایک سپوز کیا ہوا ہے کہ یہ ایسا ہی ہوا ہوگا، اور یہ ہمارے لیے اس نے بھی باقاعدہ وہ بسم اللہ پڑھی ہوگی اور اللہ اکبر کہی ہوگی اور پھر یہ ذبح ہوا ہوگا، اور یہ ساری چیزیں ہم نے ایک سپوزیشن کی ہوئی ہے۔ ہمیں اس سپوزیشن کا کوئی ایشو نہیں ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں سپوز کرنے کی۔ جب ہم جانور خریدتے ہیں، جانور خریدنے کے بعد اس گوشت کو ہم اپنے گھر میں جب لے کر آتے ہیں تو بسم اللہ کر کے اس کو پکائیں اور بسم اللہ کر کے اس کو کھائیں، تو اتنا کوئی ایشو ہی نہیں ہے اس کا۔ تو اگر فرض کیا کسی کے ذہن میں ذرا بھی ڈاؤٹ ہے، دنیا میں کسی جگہ پہ بھی کوئی جانور اگر ذبح کیا گیا ہے اور وہ کسی بھی ہاتھ سے ذبح کیا گیا ہے، چاہے وہ میکینیکل سلاٹرنگ ہو، چاہے وہ انسان کے ہاتھ سے ذبح ہوا ہو وغیرہ، وہ تمام چیزوں میں، تمام حالات میں آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ جب آپ گوشت خریدنے جاتے ہیں تو حلال میٹ آپ خریدیں۔ حلال میٹ خرید کے آپ چاہے اس کے بعد وہاں سے لے کے گھر تک 10 دفعہ بسم اللہ پڑھیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ لانے کے بعد بسم اللہ پڑھیں، آپ حلال گوشت ہی خرید کے لائیں، اور اس کے بعد آپ پکانے کے بعد بھی بسم اللہ کر کے کھائیں، جیسے آپ تمام کھانے کھاتے ہیں بسم اللہ کر کے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق کہ بسم اللہ جو ہے جانور کے اوپر اس کے قتل ہونے کے بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو میک شور کر لیں کہ یہ حلال جانور آپ نے خریدا ہے۔ اب ایک اور آیت جو میں نے ابھی سورہ حج کی آپ کو ریفرنس دیا تھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ہے سورہ حج 22 سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 36۔ اچھا، اس کے اندر میں اس لیے اس کو کوٹ کر رہا ہوں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس میں بسم اللہ پہلے پڑھ رہے ہیں، اور بسم اللہ پہلے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر یہ بات لکھی ہے وَالْبُدُنُ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صواف۔ صواف جو لفظ ہے اس کا مطلب صف میں۔ اب میں نے پڑھا کیا ہے اس میں، یہ میں نے بات پڑھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کو بنا دیا شاعر اللہ، اور تمہارے لیے اس میں تمہارے لیے ہے خیر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، پس ذکر کرو اللہ کے نام کا اوپر اس کے صواف، صف میں کھڑا کر کے۔ یعنی دیکھیں، اگر آپ صف میں کھڑا کر کے بھی ان جانوروں کو قتل کریں گے، ان جانوروں کو ذبح کر دیں گے، تو وہ سارے حلال ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میکینیکل سلاٹرنگ میں کیا ہو رہا ہے، وہ صف میں ایک ایک کر کے جانور آتا جاتا ہے اور وہ کٹتا جاتا ہے، آتا جاتا ہے اور کٹتا جاتا ہے، آتا جاتا ہے اور کٹتا جاتا ہے۔ اب کیونکہ حج میں ہم خود فزیکلی اگر موجود ہیں تو ہمارے سامنے اگر ہو رہا ہے تو ہم بسم اللہ پڑھتے رہیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم حج میں نہیں ہیں اور ہم نے بینک میں پیسے جمع کرائے ہیں تو وہ جانور میکینیکل سلاٹرنگ ہو رہی ہے وہاں پر، اس میکینیکل سلاٹرنگ کے ساتھ وہ ہوتا رہے گا، تو وہ جانور کا گوشت جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم بعد میں بسم اللہ پڑھ لیں گے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔
اس کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ صف میں کھڑا کر کے جو جانوروں کا ذبح کیا جا رہا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہوا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں کوئی کنفیوژن ہے ہی نہیں قرآن مجید کے اندر کہ اس کی جو ہے وہ، اس میں آپ جانوروں کو جو کہ اس میں بازار میں بک رہے ہیں وہ آپ اس کو حرام کہہ دیں۔ وہ حرام جو حلال جانوروں کا گوشت بازار میں بک رہا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی نہیں دی کہ آپ اس کو حرام کر دیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے شکار کی ایک ایگزامپل سے یہ بات پروف کر دی ہے، ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے انسانیت کے لیے بنائی گئی، پوری انسانیت کے لیے، اور پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل کہیں نہیں کہا ہوا کہ اس کے لیے ایک شخص ایمان والا ہونا ضروری ہے، اور وہ ایمان والا شخص جب اپنے ہاتھ سے وہ ذبح کرے گا تو وہ جو ہے وہ حلال ہو جائے گا۔ یہ مطلب یہ کنفیوژن پھیلانے والی بات ہے کہ اس کے لیے وہ ہاتھ جو ہے وہ ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ جب آپ میکینیکل سلاٹرنگ کر رہے ہیں مشین سے تو کیا سوئچ آن کرنے کے لیے جو انگلی ہے وہ بھی ایمان والی چاہیے آپ کو؟ مطلب آپ کامن سینس استعمال کریں گے، یہ دین فطرت ہے اسلام۔ جب آپ کامن سینس استعمال کریں گے، اور دنیا کے اندر جو اس کی جو لوگوں جو اتنی آج دنیا کے اندر 7 ارب لوگ بس رہے ہیں، ان کا کھانے پینے کا نظام چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر، تو آپ دنیا بھر میں ٹریول کر رہے ہیں۔ مسلمان صرف ایک کسی خاص جگہ پہ نہیں رہتا بلکہ پوری دنیا میں رہتا ہے، اور انسانوں کی اللہ تعالیٰ نے یہ پورا نظام جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، یہ انسانوں کے لیے نازل کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں کسی آیت کے اندر ہمیں یہ پرابلم کریٹ نہیں کی۔ ہاتھ اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ حلال جانور ہے، اور وہ بیفور بسم اللہ پڑھنے کی آپ کے پاس اگر سچویشن موجود ہے ضرور پڑھیں، اور اگر نہیں ہے سچویشن آپ نے دیکھنی ہے تو آپ آفٹر ورڈ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 2 سچویشن بتائی ہیں، ایک شکار کی سچویشن ہے اور ایک خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کی سچویشن ہے، جو میں نے سورہ حج سے آپ کو پڑھی ہے۔ اس کا مقصد یہ کہ یہ سچویشن ہمارے لیے ایگزامپلز ہیں، دونوں سچویشن ہیں ہمارے لیے مثال ہیں۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثالوں سے سمجھایا ہے، چند مثالوں سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ایکسپلین کر دیتا ہے، تو یہ بالکل واضح ایکسپلینیشن ہے، ان چند مثالوں سے ہمیں بالکل واضح سمجھ میں آتا ہے۔ تو وہ تمام دوست جو میرے، وہ تمام بھائی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، وہ اس کنفیوژن کے شکار نہ رہیں۔ جو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے وہ الگ سورہ مائدہ کی 3 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ جانور وہ حرام لکھ دی ہیں، وہ کون کو، سور کو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے کوئی جانور جو مردار ہے، پہلے سے مرا پڑا ہوا ہے، آپ اس کو اٹھا کے جا کے کھانے کے لیے استعمال نہیں کریں، کیونکہ وہ بھی آپ کے لیے ہیلتھ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ کوئی جانور کو چوٹ لگی ہوئی اور مرا پڑا ہوا ہے، وہ جا کر آپ نے کھا لیا۔ کوئی جانور جو ہے کسی جانور کا کھایا ہوا ہے، آپ وہاں جنگل سے آپ وہ اٹھا کر کھانا شروع کر دیں۔ مطلب وہ تمام سچویشنیں جس کے اندر جانور جو ہے نا وہ حرام کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال جانور کو حرام کیا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی 3 نمبر آیت میں لکھی ہے۔ لیکن سلاٹرنگ جو ہے وہ اس میں کہیں نہیں آتی ہے، سلاٹرنگ نہیں آتی ہے، اس میں شکار نہیں آتا اس میں، اس آیت میں۔ تو یہ بات آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میری جو ڈسکشن ہے سمجھ میں آئی ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ بالکل کھائیں، اور آپ کسی لوگوں سے فتوے مت لیں۔ لوگوں کی اسٹیمپ پہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اسٹیمپ اکنا نے لگائی ہے نہیں لگائی ہے، یہ اسنا نے لگائی ہے نہیں لگائی ہے۔ یہ مختلف گروپس ہیں، مختلف لوگ ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں جب میں عرب لوگوں سے ملتا ہوں، عرب مسلم سے ملتا ہوں، تو ان لوگوں کو یہ ایشوز نہیں ہیں وہاں پر، تو وہ لوگ بڑے آرام سے بسم اللہ کر کے کھاتے ہیں۔ یہ زیادہ ایشو جو ہے ہمارے انڈیا اور پاکستان کے مسلمانوں کا بنایا ہوا ہے، اور بہت زیادہ ہمارا جو یہ پریشانی جو کنفیوژن جو ہے وہ ہمارے مطلب لا علمی کی وجہ سے ہے، وہ ہماری اس کتاب سے لا علمی کی وجہ سے، قرآن مجید کی وجہ سے۔ تو برائے مہربانی قرآن مجید کو قرآن میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، اور اس سے اپنے پرابلمس کو آپ حل کریں۔ تو یہ میرا ٹاپک تھا، انشاءاللہ اللہ کی مدد سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور آپ قرآن مجید کھول کر خود پڑھنا سیکھیں، تو اس سے آپ کو مزید انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اگر ایمان والے ہیں، ان آیتوں کو سننے کے بعد آپ ان کو تصدیق کر لیں پہلے قرآن سے، اور کسی سے پوچھنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تصدیق کریں، اور تصدیق کرنے کے بعد بسم اللہ کر کے کھانا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ کوئی آپ کی اس میں پکڑ نہیں کرے، کیونکہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، یہ کوئی لوگوں سے ہم نے پوچھ کے کوئی یہ اپنا ہمیں کھانا پینا نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کتاب کو پڑھ کر سیکھنا ہے۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ بہت بہت سننے کا۔